وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے، احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. صدر مجلس محترم مولانا عبدالعزیز نقوی صاحب حفظہ اللہ، سرفراز احمد نقوی صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء، زعماء، طلباء، خطباء، قرہ حضرات، میں آپ احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے میری حاضری پر گل پاشی کی. اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ پر جنت کے پھول برسائے. مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ کی دینی محبت، لگن دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کی دین سے یہ محبتیں سدا برقرار رکھے. دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس کام سے اسے کچھ حاصل نہ ہو تو وہ کام اس کے لیے بیکار ہوتا ہے. اس کی محنت ضائع، اس کا پیسہ ضائع، اس کا وقت ضائع. اور دنیا میں معمولی سے معمولی جو تھوڑی بہت عقل بھی رکھتا ہو وہ عموماً ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کا فائدہ نہ ہو. دکاندار دکان اسی لیے کھولتا ہے کہ اس کی روزگار کا وہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. علماء
بہت سارے کام اسی لیے کرتے ہیں کہ ان سے ان کی آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے، دوزخ سے بچ جائیں۔ اور مسلمان کی یہی ایک سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں اس کے نتیجے میں اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے اس مقصد کو پانے کے لیے، جیسے دنیا میں گورنمنٹ ایک ادارہ بناتی ہے، اس کا نصاب مقرر کرتی ہے، پھر اس کے لیے ٹیچرز، پروفیسرز وہ بھی مقرر کرتی ہے، پھر آپ کو وہ ٹیچر وہ سلیبس وہ نصاب پڑھاتے ہیں، پھر ایگزام ہوتا ہے، پھر آپ کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ پوری دنیا ایک ادارہ ہے، اس کا بادشاہ، اس کا مالک، اس کا خالق اللہ ہے، اور اس پوری دنیا کا نصاب قرآن و سنت، اور اس پوری دنیا کا استاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس ادارے کے، کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایڈمیشن لیتے ہیں اور کوئی نہیں لیتے۔ جو ایڈمیشن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کا ایڈمیشن کلمے کے ذریعے رکھا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ اس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے، اور وہ امتحان آخرت میں ہونا، وہ امتحان آخرت میں ہونا۔ پھر آپ کو پاس کرنے والے کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کمپلسری ہے۔ آپ اگر اس میں فیل، اور آپشنل سبجیکٹ میں اگر آپ 100 نمبر بھی لیں، اگر کمپلسری میں فیل ہے تو آپ فیل۔ اس کے لیے پھر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے۔ یہ جو اس ادارے میں پاس ہونے کے لیے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ صرف 4۔ اگر اس 4 میں ہم پاس ہو گئے تو باقی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی انہیں ایسے ہی قبول کر لے گا۔ لیکن یہ 4 جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ بھی بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائے گا، اس نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ابھی یہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں سارے چھپا دو، سارے چھپا دو۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے دل کی 2 طرح کی کیفیت، وہ دل میں فرمایا خوش بھی ہوگا، خوش اس لحاظ سے ہوگا کہ چلو اچھا ہوا میرے بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تو سارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ڈر اس لیے رہا ہوگا کہ یار یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو میں نے بالکل تنہائی میں جن کو میں معمولی سمجھتا تھا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں اب جب بڑوں کا حساب ہوگا کیا بنے گا، یہ بھی ڈر رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کا حساب کر لے گا، بڑے گناہوں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، نیکیوں میں بدل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے وہ شخص یہ سنے گا
کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، فوراً بول پڑے گا اللہ میرے تو بہت سارے بڑے گناہ بھی تھے، وہ تو تیرے فرشتوں نے پیش ہی نہیں کیے۔ اب جب دیکھا نا کہ کھوٹے سکے کھرے ہو رہے ہیں تو خود منہ سے بول پڑا کہ میں بہت سارے بڑے بڑے گناہ بھی میں نے کیے، ابھی تک ان میں سے ایک بھی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر مسکرا دے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ بعض لوگوں سے اللہ اس طرح حساب لے گا، کچھ تو آئیں گے نا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یوم یاتی یوم القیامت فردا، ہر بندہ اکیلا اکیلا، کوئی وکیل نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی ساتھ بہن بھائی دوست کچھ بھی نہیں، ہر بندہ اکیلا ہے۔ اب اللہ کی عدالت ہو، اکیلا وہ اللہ کی جناب میں پیش ہو، کس قدر خوف بھی ہوگا۔ فرمایا اس بندے کا دنیا میں ایک وصف تھا، وہ وصف یہ تھا کہ وہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا تھا، اس کے سامنے کسی کا بھی عیب آتا تھا اس کو چھپاتا تھا، پردے ڈالتا تھا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب وہ جب آئے گا اس کی صفت یہ تھی کہ دنیا میں کوئی عیب کسی کا اس کے سامنے آتا اس کو کہیں بیان نہ کرتا، اس کو چھپا دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا میرے قریب آ، وہ قریب آئے گا، اللہ کہے گا اور قریب آ، وہ قریب آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی چادر اس پر ڈال کر اسے ڈھانپ لے گا تاکہ دنیا والوں سے چھپ جائے کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، بالکل خفیہ طریقے سے۔ جیسے آج کل ایجنسیاں بعض پرس کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بندہ گیا کہاں ہے، کیوں اٹھایا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر چادر ڈالے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی کرے گا۔ سرگوشی کہتے ہیں، گوش فارسی کا لفظ ہے، سر بھی فارسی کا لفظ ہے۔ سر گوش کہتے ہیں کان کو، سر جب کان کے ساتھ مل جائے اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ جب رازداری سے کوئی بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا منہ اپنا سر اس کے کان کے قریب کرتا ہے اور آہستہ 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 بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایسے سرگوشی کر کے اس سے پوچھے گا، صرف اس لیے کہ دنیا میں اس کی بدنامی نہ، جو لوگ اس کے یار دوست احباب یہاں موجود ہیں ان کے سامنے اس کا بھرم رہے۔ اب یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا، جب ایک خاتون آپ کے حجرے میں آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں اور ایک خود ہے، آ کر کے کہا کہ میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی چیز کھانے ہو تو دو۔ اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہو تو اس کو دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے گھر میں دیکھا ڈھونڈا، مجھے 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس خاتون کو جا کر کے دے دی۔ اس نے پہلے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ایک کھجور اپنے منہ کے قریب کھانے کے لیے لے جانے لگی۔ جیسے وہ منہ کے قریب لے جانے لگی، بچوں نے اپنی اپنی کھجور منہ میں ڈالی اور اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گویا اس بچوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھجور بھی ہمیں دے۔ ماں نے ہاتھ واپس کیا، اس کھجور کو چیرا،
गुठली निकाली, आधी खजूर एक बच्ची को दे दी और दूसरी को दे दी, और खुद कुछ नहीं खाई। आपने जब ये मंजर देखा, आयशा से पूछा, आयशा तूने इस औरत को देखा कि अपने बच्चों से कितना प्यार करती है? आपने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत प्यार करती है। आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इस माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। जिनकी माएँ आज सलामत है, वालिदैन सलामत हैं, वो खुश नसीब है। उन्हें उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज दुनिया के अंदर फर्ज कर लीजिए आपके घर में 5 बंदे रहते हैं, उनमें एक माँ है और 4 उसके बेटे हैं, 5 लोग एक घर में रहते हैं, और रोटियां अगर खाने के लिए सिर्फ 4 बंदे 5 हैं तो रोटियां 4। कौन ऐसा उन 5 में होगा जो ये कहेगा तुम खा लो मुझे भूख नहीं है? कौन कहेगा? माँ। इसीलिए उस औरत ने भी खजूर को चीरा, आधी आधी उसको दी, खुद कुछ नहीं खाया। ये जो दुनिया में हम माँ बाप का दिल दुखाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है, माँ और बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलील कद्र अइम्मा में से हैं, ख्वाबों की ताबीर के बड़े माहिर हैं। उनकी वालिदा फौत हुई तो ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा, आप हमें सब्र की तलकीन करते हैं और आप इतने बेसब्रे हो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वालिदा की वफात पे नहीं रो रहा, मैं इस बात पे रो रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे लिए वालिद और वालिदा की शक्ल में जन्नत के 2 दरवाजे खोले थे, और उनमें से एक दरवाजा आज बंद हो। ये जो माँ और बाप हैं, ये जन्नत के 2 दरवाजे हैं। हम जब दुनिया में खिदमत करें, सिला ना मिले, रोटी खाएं, खून ना बने, कोई भी काम करें, नतीजा ना निकले, उस काम का हमें कोई फायदा नहीं। आप नमाजें पढ़ते हैं इसलिए ताकि आपको सवाब हो और अल्लाह राजी हो, रोजे इसीलिए रखते हैं, हज इसीलिए करते हैं, ज़कात इसीलिए देते हैं, बहुत सारे काम आप इसीलिए करते हैं। लेकिन कभी आपने शायद ये नहीं सोचा, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या मेरी नमाज पर अल्लाह मुझे अजर दे रहा है या नहीं? मेरे रोजे पर मुझे अजर मिल रहा है या नहीं? हज पर कुछ सवाब मिला है या नहीं? मैंने मस्जिद बनवाई, अल्लाह को मेरी मस्जिद भाई या नहीं? मैंने बड़े बड़े नेकी के काम किए, कुर्बानियां की। लोग एक दुम्बा काटते हैं, मैंने 20-20, 25-25 दुम्बे काटे। लोग डी फ्रीजर भर लेते हैं, मैंने एक बोटी भी घर में नहीं रखी, सारी तकसीम कर दी। लेकिन सोचना यह है, आया उस पे अजर मिला या नहीं? उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें बताई। किसी भी अमल में इन 4 में से एक बात भी गैब हो, अमल कबूल नहीं होता। अमल कबूल नहीं होता, भले वो कितना जमा के रफुल यदैन करे, कितनी ऊंची आमीन कहे, अगर इन 4 बातों में से एक बात भी उसमें नापायद है तो अमल कबूल नहीं होता। वो 4 बातें, सबसे पहली बात इखलास। इखलास का मतलब ये होता है कि आप
کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کی نیت یہ ہو کہ یار اس سے اللہ راضی ہو جائے، بس دنیا میں دکھاوا نہ ہو۔ مثلا میں یہاں مسجد میں نماز پڑھوں اور میں دیکھوں کہ ادھر والے، بیچ والے، ادھر والے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں ایسے ٹکا کے رفع الیدین کر رہا ہوں، ایسے سیدھے ہاتھ رکھے ہوئے اور پھر ایسے آرام سے ہاتھ باندھے ہوئے 15 منٹ تک میں کھڑا رہا، پھر 5 منٹ کا جناب رکوع کیا میں نے، پھر 5 منٹ کا سجدہ کیا، ایسا ٹکا ٹکا کے میں نے 2 رکعتیں 20 منٹوں میں پڑھی۔ اب یہی نماز جب میں گھر میں پڑھوں، میری 2 رکعتیں جو مسجد میں 20 منٹ میں ہوتی ہیں اور گھر میں 2 منٹ میں ہو جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ریاکار ہوں، میں ریاکار ہوں، اخلاص نہیں۔ اور ایسا بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کہے گا تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تو جس کو دکھانا چاہتا تھا انہوں نے دیکھ لیا، تو واہ واہ چاہتا تھا انہوں نے واہ واہ بھی کر دی، ساری دنیا میں دھوم مچ گئی، یار قاری خلیل کی نماز عبادت، کیا عبادت، تجھے اس کا صلہ دنیا میں مل گیا۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ یہ بنیادی بات ہے کہ وہ بندہ اللہ کے لیے کام کرے، پہلی بنیادی بات۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ غار کے اندر بارش کے موقع پر 3 دوست چھپے اور اوپر سے چٹان آ کے بند ہو۔ جب چٹان بند ہوئی تو ان کو زور لگاتے ہیں چٹان کو، تینوں مل کے ہلتی نہیں، اتنی وزنی چٹان۔ انہوں نے ایک سوچا کہ یار اللہ کے سوا اب ہماری نہ کچھ سننے والا ہے، نہ کسی کو پتا ہے اللہ کے سوا کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی زندگی میں آپ لوگوں نے کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہو، صرف اللہ کے لیے، تو اس کو اپنا کام کو بیان کرو۔ میں مختصراً اشارے سے بات کروں گا۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، میں شام کو آتا تھا، دودھ نکالتا تھا اور سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بیوی بچوں کی طرف جاتا تھا، لیکن ایک دن مجھے دیر ہو، میں جب تاخیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بوڑھے تھے، میں نے سوچا نیند خراب کروں گا، کیونکہ بوڑھوں کو نیند آتی بھی دیر سے ہے اور آنکھ جلدی کھلتی ہے، پھر کھل جائے تو پھر لگتی نہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں دودھ نکال کے میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بیوی بھی کہہ رہی تھی اماں ابا تو سو رہے تو پہلے بچوں کو پلا دے، میں نے کہا نہیں، پیالے لے کے میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، اور جب وہ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی اٹھے، دیکھا کہ ہمارا بیٹا تو دودھ کے پیالے لے کے سرانے کھڑا ہے۔ اب انہوں نے کتنی دعائیں دی ہوں گی اور عجیب دعائیں ہوں، اللہ اگر تیری جناب میں میرا یہ عمل قبول ہے تو پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹا مگر وہ نکل نہیں سکتا، تھوڑا ہٹا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی سے مجھے لو تھا، میں اس کو گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ منع کرتی، ہمارے علاقے میں قحط سالی آئی، میں پیسے والا تھا، میرے پاس مال کا ایک ذخیرہ تھا، وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے اناج لینے آئے، میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، میں نے اپنا وہی پرانا مطالبہ اس کے آگے رکھ دیا، ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو، تم ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے وہ جو کچھ اس نے مانگا میں نے دے دی، اور وہ طوعاً و کرہاً راضی بھی ہوگی جان بچانے کے لیے، لیکن جب میں نے سب کچھ اسے دیا اور میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب ہوا
تو اس نے ایک ہی جملہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ میں نے اس کو جو دے چکا تھا واپس نہیں لیا، اور میں تجھ سے واقعی ڈر گیا، اور میں نے اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو واپس کیا، اور یہ میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر تو خوش ہے میرے اس کام سے، پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹا، اس کے حصے کا پتھر ہٹا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتی۔ اللہ نے تیسرے کی بات بھی تو ہمیں سنانی تھی نا۔ فرمایا کہ وہ تیسرا بندہ جب آیا، اس نے کہا یا اللہ، میں اپنا مکان بنوا رہا تھا، میں نے ایک مزدور ہائر کی، اس کو مزدوری پہ رکھا، 10 روپے سستا زمانہ تھا، 10 روپے مزدوری میں نے طے کر لی، وہ بھی راضی ہو گیا، کام کرنے لگا۔ جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا، میں نے 10 روپے نکالے اس کو دیے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے بے شک طے 10 روپے ہوئے تھے، لیکن میں نے محنت اور کام اپنا 10 روپے سے زیادہ کیا ہے، لہذا مجھے 15 روپے دے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اتنا ہی دوں گا جتنا طے ہوا ہے، تو کیوں 15 کا کام کیا ہے تو اتنا ہی کر جتنا میں نے مزدوری طے کی۔ وہ ناراض ہو کر جوانی کے نشے میں چلا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں لیتا، بس جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، ارے میاں ان 10 روپے میں تیرا محل بنتا ہے تو بنا لے، میں نہیں لیتا۔ وہ ایسے تانا دے کے چلا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے اس 10 روپے کو کاروبار میں لگایا، کاروبار میرا اتنا بڑھا، اسی 10 روپے سے بکریاں خریدیں، بھیڑیں خریدیں، گائے خریدیں، اونٹنیاں خریدیں۔ وہ ایک عرصہ گزر گیا، میں بھی بڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ بھی کچھ بڑی عمر کو آ گیا۔ اب اچانک میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی تمہیں شاید یاد نہ ہو، ایک وقت تھا میں مزدوری کرنے تیرے پاس آیا تھا، تو نے 10 روپے دیے، میں نے کہا نہیں 15 بنتے ہیں، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وقت تو جوان تھا، میں کما سکتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں کما سکتا ہوں، اب چلو مجھے وہی 10 روپے دے دے۔ تو اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ جو میری حویلی میں جتنے جانور ہیں، جتنے لے جا سکتا ہے لے جا۔ وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں غریب آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، تو تجھے مذاق سوچ رہی ہے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میں نے تیرے 10 روپے سے کاروبار کیا، اسی سے یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور میں جتنے لے جا سکتا تھا میں لے گیا۔ یا اللہ، میں نے اسے تیری رضا کے لیے سب کچھ دیا جو اس نے لیا، اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر پورا ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر آ گئے۔ اب ایک بات اور، ہم نے ایک کام آج چھوڑ رکھا ہے، اور وہ کام ہے دعا۔ ہم دعائیں نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے۔ بعض ہمارے احباب فتوے دیتے ہیں دعا کرنی بدعت ہے، چلو مولوی کے فتوے سے بچنے کے لیے مسجد میں نہیں مانگتے تو گھر میں تو مانگے نا، گھر میں بھی نہیں مانگتے۔ اب یہاں دعا تینوں نے کی، وسیلہ اپنے عمل کا پیش کیا، اور دعا نے کرین کا کام کیا، جس کو تینوں مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے اس کو دعا نے ہٹا دیا۔ دعا نے کرین کا کام کیا، بغیر ڈیزل، بغیر بجلی، بغیر گیس، بغیر کرین منگوائے اس دعا نے کام کیا۔ آپ بھی اپنے اٹکے کام دعاؤں سے کرائیں، دعاؤں سے اپنے رکے ہوئے کام کریں، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کریں، اس عمل کا جو آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا۔ پھر دیکھیں اس اخلاص کی، یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کتنی مثالیں دی۔ آپ کے ہاں اولادیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 مہینے کے، 7 مہینے کے، 10 مہینے کے، سال کے، جو ابھی بول نہیں سکتے، ان کو جب بھی ضرورت پڑے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، کپڑا بدلنا ہے، بستر گیلا ہو گیا ہے، کوئی بھی ان کو ضرورت ہے، وہ کیسے مانگتے؟ کیسے مانگتے؟ روتے۔
انگریز کا بچہ، پنجابی کا، سندھی کا، مہاجر کا، پٹھان کا، بلوچی کا، عربی کا، عجمی کا، ہر بچے کی بین الاقوامی ایک ہی زبان ہے، وہ ہے رونا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو چھوٹا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا، میں نے تیری ہر ضرورت تیرے رونے سے پوری کی، اور آج تو بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، آج تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ وہ جو بچپن والی عادت ہے نا پھر سے ڈال، لیکن روو ڈرامے دیکھ کر نہیں، فلمیں دیکھ کر نہیں، اللہ کے آگے آدھی رات کو اٹھو، 2 رکعت پڑھو، مصلی پہ بیٹھو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، روو، پھر دیکھیے اللہ آپ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے گا، دامن رحمت سے پوچھے گا۔ رب خود کہے گا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے ہی تو انتظار میں تھا کہ یہ آئے گا تو میں دوں گا، آج تو آیا ہے تو بول کیا چاہتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر کہتا ہے حل میں مستغفر، ارے تم میں کوئی گناہگار ہے؟ میں بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ہے گناہگار مجھ سے بخشش مانگے، کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے، میں شفا دینے پر تلا ہوا ہوں، کوئی بے روزگار مجھ سے روزگار مانگے، میں روزی دینے پر تلا ہوا ہوں، کوئی ہے؟ لیکن ہمارا تو وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور وہی لینے کا اور مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اسے گنوا دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالی، یقین مانیے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کیسے کہا؟ آپ جنگل میں ہیں، ویرانے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس راشن نہیں، پانی نہیں، کوئی شیر آ گیا، کچھ بھی آ گیا، آپ کے پاس اسے مارنے کے لیے چھرا نہیں، کلاڑی نہیں، بندوق نہیں، پستول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ الدعاء سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار۔ جہاں انسان کی ساری تدبیریں، ساری تجویزیں، ساری طاقتیں ختم ہو جائیں، وہاں سے دعا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں، یہ پہلی شرط ہے اخلاص۔ اسی لیے الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العالمین نے کہا سارے کے سارے دین کو اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط ہے وہ ہے توحید۔ جو بندہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے والے کے دل میں، اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں توحید کا عقیدہ اور نظریہ راسخ، اگر شرک کہیں موجود ہے اس کا عمل بیکار ہے، نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، سب کچھ بیکار۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معاف کرے گا، بخشے گا، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا رب العالمین اسے بالکل معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے پاک ہو کر بالکل اللہ رب العالمین کے حضور اپنا دکھڑا پیش کیجئے، اپنا درد دل بیان کیجئے، اپنی جبین نیاز جھکائیے، ندامت کے 2 اتھرو بہائیے، دست سوال اٹھائیے، طلب کا دامن پھیلائیے، اس کے لطف و کرم کو آزمائیے، پھر دیکھیے رب العالمین
آپ کی امیدیں کیسے پوری کرتا ہے، آپ کی مرادیں کیسی پوری کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے پکارا کرو۔ پھر یہ بھی نہیں کہا میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، استجب لکم، سننے کا وقفہ بھی رب العالمین نے نہیں دیا۔ ادھر تم دعا کرتے ہو، ادھر میں قبول کرتا ہوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ میں تم اتنے گناہگار ہو کہ میں تمہاری دعائیں نہیں سنتا، تمہاری دعائیں نہیں قبول کرتا؟ کیوں میرا گلا کرتا ہے؟ میری رحمت کا گلا کیوں کرتا ہے؟ میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنی جبین نیاز میرے آگے جھکا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے پورے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کی دعائیں ہمیں بتلائیں، سکھلائیں۔ میرے بندے، میرے انبیاء مجھ سے کیسے مانگا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، دنیا میں اتارا گیا۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کسی کا واسطہ وسیلہ کچھ نہیں۔ جو جہلا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر ایک طرف اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، ایک طرف محمد لکھا ہوا دیکھا تھا، اور پھر دنیا میں آ کر اللہ کو اس محمد کا واسطہ دیا، تب اللہ نے توبہ قبول کی۔ اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کچھ کلمے اور دعائیں تھیں جو آدم علیہ السلام نے ہم سے سیکھی، ہم نے وہ سکھلائیں۔ آدم ان کلموں کو زبان پہ لایا، ہمارے رحمت والے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوا، ایک جوش برپا ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام اسی میدان عرفات میں، جہاں آج لاکھوں کروڑوں حاجیوں کی بخشش ہوتی ہے، اسی میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کھڑے ہیں آنسوؤں کی برسات میں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو بیچ منجھدار کے ڈوب جائیں گے اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اللہ نے مچھلی کو کہا چبانا نہیں، غذا نہیں بنانا، لقمہ بنا کے ایسے پیٹ میں اتار لے۔ اپنے پیٹ کو گویا یونس علیہ السلام کے لیے جیل خانہ بنا لے۔ ہم اپنے یونس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، رب کی اجازت کے بغیر نکلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔
مچھلی کے پیٹ میں جیسے ہی گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فوراً رب یاد آیا اور رب العالمین کو پکار کے کہا فنادا فی الظلمات۔ قرآن کہتا ہے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اندھیروں میں، اور عربی کی جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ ایک رات کی سیاہی کا اندھیرا، دوسرا شکم میں ماہی کا اندھیرا، تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ دیپال پور والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب ہے۔ رب کے جلال کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو سمجھو، اندازہ لگا۔ اس کے بغیر ایمان بیکار ہے، حج بیکار، روزہ بیکار، سب کچھ بیکار۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ سے زیادہ طاقتور سمجھتے، اللہ سے زیادہ طاقتور سمجھتے۔ ایک بدبخت نے تو یہاں تک لکھا، انڈیا سے کتاب چھپی ہے سیرت غوث اعظم کے نام سے، انڈیا کے کسی عالم نے لکھی، اس میں اس نے لکھا، میں ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا، صرف مختصر، پیر صاحب اور اللہ تعالی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرتے، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، اس پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں آ گیا۔ پھر کیلے کے چھلکے پہ جب پاؤں آتا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب نعوذ باللہ پھسلا، پیر صاحب نے چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، انہوں نے فوراً کھینچا اور گرنے سے بچا لیا، اور اسی دن اللہ نے کہا پیر صاحب جا، آج سے تو دستگیر ہے۔ یہ رب ہے، اپنی مخلوق سے ڈرتا پھر رہا ہے، اور رب کو مخلوق گرنے سے بچا رہی۔ یہ کیسا ایمان؟ ایسے لوگ کیسے جنت میں جائیں؟ یہ حج کریں، قربانیاں کریں، یہ زکاتیں دیں، مدرسے بنائیں، بچے پڑھائیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کریں، کوئی فائدہ نہیں، رتی برابر کوئی فائدہ نہیں۔ بعض بدبخت تو یہاں تک کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک بدبخت نے یوں کہا جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، اللہ جانے کون بشر۔ گویا رسول اور خدا میں کوئی فرق نہیں، رب کو دیکھو، رسول کو دیکھو، رسول کو دیکھو تو رب کو دیکھو۔ پھر لوگ کہتے ہیں رسول بشر ہے، ان دونوں میں بتاؤ پھر کون بشر ہے؟ اللہ جانے کون بشر ہے۔ میرے بھائیو، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تیسرا جو عمل ہے، میں اب اختصار کے ساتھ، چونکہ اب وقت میرا محدود ہے، آپ کو سوالات کا ٹائم بھی دینا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کے عمل میں قبولیت پیدا کرتی ہے وہ ہے اس کام کا سنت کے مطابق ہونا۔ اگر آپ کا عمل سنت کی موافقت سے خالی ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، دیکھتا تک نہیں۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا
اے حبیب ان کو کہو کیا ہم تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا ان کے اعمال کا گھاٹا یہ ہے وہ اپنے تک یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے سارے عمل دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال کی عمارت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہر چیز میں۔ اب نماز آپ نے پڑھنی ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی تھوڑا ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی بالکل چھوڑ دیتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ اب آپ پریشان ہیں جی ہم نئے آدمی ہم کیا کریں، ہمیں تو نہیں پتا، آج تو مولوی لوگ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ ایک جوہلا میں ایک بات بڑی معروف ہے، وہ ایک گھسا پٹا جملہ کہتے ہیں، میاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو۔ جس طرح نماز فرض ہے، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، حج کا طریقہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں حج تو اللہ کے لیے کرو، جیسے چاہو کر لو، چاہے 6 تاریخ کو احرام باندھ لو، چاہے آپ 10 تاریخ کو ختم کر دو، اپنی مرضی نہیں چلی۔ حج فرض، حج کا طریقہ بھی فرض۔ آپ نے صحابہ سے ایک دن آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے میرے صحابہ مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، پھر کبھی ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو سیمپل دیا کہ میں تمہاری نمازیں قبول کروں گا، روزے قبول کروں گا، حج قبول کروں گا، زکوٰۃ قبول کروں گا، لیکن سیمپل اس کا یہ ہے۔ اب ایک بندہ امریکہ سے آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کی ٹیشو بنانے کی فیکٹری، وہ آرڈر دیتا ہے جی بالکل جس معیار کا یہ ٹیشو ہے ایسے مجھے 10 لاکھ ٹیشو چاہیے، اسی طرح کا ڈبہ، سائز اس سے 1 انچ بڑا ہو، وہ اس نے آپ کو آرڈر دے دیا اور اس کے مطابق وہ آپ کو ایک سیمپل دے کے چلا گیا۔ آپ نے ٹیشو بنایا لیکن اس سے ورائٹی بھی ہو سکتا ہے آپ نے اچھی رکھی، اس نے اس سے 1 انچ بڑا بولا تھا آپ نے 3 انچ بڑا رکھا۔ مجھے بتائیے وہ آپ کا آرڈر پاس کرے گا، آپ کو پیسے دے گا یا ٹوکن بھی واپس لینے کا مطالبہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ٹوکن واپس لے گا۔ یہ تو دنیا کا مانا ہوا رول ہے کہ جب میں تمہیں سیمپل دے کے گیا ہوں پھر تجھے اس میں اپنی مرضی کہ جی یہ چھوٹا برا لگ رہا تھا میں نے اچھا سمجھا 3 انچ بڑھا دی، وہ کہے گا میرے ایک اپنا معیار ہے، تیرے کو میرے معیار میں دخل دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے مسلمانوں کو سیمپل دیا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کیسی مجھے چاہیے جیسے یہ پڑھتا ہے، حج کیسا چاہیے جیسے یہ کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسی ہو جیسے اس نے بتایا، قربانی کیسی ہو جیسے یہ کرتا ہے، شادی بیاہ خوشی غمی یہ ساری رسمیں کیسی ہوں جیسے یہ کرتا ہے۔ تم باپ کیسے بنو جیسے یہ فاطمہ کا باپ ہے، شوہر کیسے بنو جیسے یہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر ہے، تاجر کیسے بنو جیسے یہ مکہ سے نکلتا ہے اور شام کی طرف تجارت کرتا ہے، ایسے بنو۔
ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس عمل میں سنت نکل جائے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق۔ چوتھی اور آخری بات وہ یہ کہ آپ کی کمائی میں، آپ کی انکم میں، آپ کی روزی میں حرام شامل نہ ہو۔ اگر حرام شامل ہو اللہ آپ کا عمل قبول نہیں کرتا، بالکل قبول نہیں۔ اور اگر حرام شامل ہو تو عمل تو بہت دور کی بات ہے، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا، دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ حرام کے پیسے سے احرام خرید کر جاتا ہے اور حج پہ جاتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ یہ تیرا بندہ دو سفید چادروں میں تیرے دروازے پر حاضر ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ تمام تر تعریفیں، تمام تر نعمتیں سب تیری ہیں، ہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں، ہماری یہ حاضری اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ جواب میں کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری ہمیں قبول، نہ تیرا تلبیہ پکارنا ہمیں قبول۔ کیوں؟ تیرا کھانا پینا حرام کا، تیرے تن پہ جو احرام کی چادریں ہیں یہ بھی حرام کے پیسے سے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسا مسافر اشعث و اغبر، اس کو گریباں میں بھی پھٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا، بال بھی بکھرے ہوئے، پراگندہ حال، سفر کے اندر مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایسا پراگندہ حال مسافر جس کی دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے، وہ پکارتا ہے، اللہ کو آوازیں لگاتا ہے جنگل میں، ویرانے میں، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ۔ اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اس کا تو پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ میرے بھائیوں، اللہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اپنی روزیوں کو حرام نہ کیجئے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے اسٹامپ پہ انگوٹھا لگوا کے جاتے ہیں کہ تم نے اپنا حصہ جائیداد میں سے نہیں لینا، تم نے بھائیوں کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ وراثت کے مسئلے اللہ کے بیان کردہ حدیں ہیں۔ من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو بھی ان حدوں کو پھلانگے گا، وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، ساری زندگی دوزخ میں رہے گا۔ اس بات کو سمجھیے، حرام صرف رشوت لینے کا نام نہیں، حرام صرف سود کا نام نہیں، حرام صرف جیب کاٹنے کا نام نہیں۔ جب آپ مرتے وقت بیٹیوں کے حق مار کے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا حرام ہے، اتنا بڑا حرام ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بیٹی سے جائیداد نہ لینے پر انگوٹھا لگوایا، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ جہنم کے سرٹیفکیٹ پر آپ نے بیٹیوں سے دستخط کروائے۔ یہ بہت جنت میں جانا، مسلمان ہونا، مسلمان کہلانا، اہل حدیث ہونا، اہل حدیث کہلانا، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ اہل حدیث کہلانا بہت آسان، ہونا بہت مشکل۔ مسلمان کہلانا بہت آسان، ہونا بہت مشکل ہے۔
اور کہلانا تو آپ نادرہ کے رجسٹر میں جب رجسٹرڈ مسلم، ایک وہ ڈائری ہے جو عصر اور فجر 2 وقتوں میں تبدیل ہوتی، 2 ڈائری ہے۔ ایک وہ ڈائری ہے جو پیر اور جمعرات کو تبدیل ہوتی، 4 ڈائری ہے۔ ایک وہ ڈائری ہے جو شب قدر میں جاتی ہے اللہ کے پاس، یہ 5ویں ڈائری۔ اور ایک وہ ڈائریاں ہیں 2 جو کرامن کاتبین آپ کی لکھ رہے ہیں، یہ 5 اور 2 7۔ میرے بھائی یہ ساری ڈائریاں ملا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا رجسٹر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ جو وہ بڑا رجسٹر کھول کے دنیا کے سامنے رکھے گا، ہر بندہ اس میں دیکھے گا، شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس شرم کے مارے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ بڑی، سب کچھ اس نے لکھ مارا۔ اس وقت جو شرمندگی ہوگی نا، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیجیے، عقیدے میں توحید کا عقیدہ راسخ کیجیے، اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے، اور اپنی کمائی اور رزق کو حرام مال سے پاک کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔